صحیح۔ اور اسلام میں ایسے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں کہ وقت آخر انسان محسوس ہوتا ہے، یعنی اگر زبان سے وہ خدا کا انکار نہ بھی کرے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ اب ثابت قدم نہیں ہے، یعنی شیطان ایک حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے قرآنی آیات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ان گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وقت آخر بھٹک سکتا ہے، صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ ہے لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ بہت سارے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان وقت آخر گمراہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک، بلکہ میں تو عرض کروں گا تمام اسباب کی جڑ اور تمام ضلالت اور گمراہی کے جو اسباب ہیں یا وجوہات، ان کی بنیاد اور اساس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا لا تتبع الہوی، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر۔ اور عجیب بات ہے، توجہ طلب نکتہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں خطاب حضرت داؤد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے یہ فرما رہا ہے کہ لا تتبع الہوی، میرے نبی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ خواہشات نفسانی تجھے گمراہ اللہ کے راہ سے، صراط مستقیم سے تجھے یہ ہٹا دی خواہشات نفسانی۔ تو تاریخ میں بہت سارے ایسے انسانوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، شکم پرستی کے جرم میں، اور کبھی کوئی وہ شہوت پرستی کے جرم میں، اور کوئی وہ قوے جو غضب جو انسان کی اس میں ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، تو وہ اسی درندہ صفت بننے کی وجہ سے وقت آخر ایمان کی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان کوئی شکوک شبہات سے دوچار ہو جائے، اس میں شک کرنے لگے، تو ساری احادیث تو صحیح نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے یہ صحیح یہ حدیث عن حضرت سے منقول ہو یا نہ ہو، نہیں تو قرآن کی آیت ہے لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات نفسانی کے نتیجے میں انسان وقت آخر گمراہ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ انسان کے امتیاز اور خصوصیت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس مرحلے میں امیر المومنین کا وہ فرمان اپنے محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اگر میں عرض کروں تو یہ ایک سعادت ہوگی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو عقل کی نعمت سے نوازا، ان کو خواہشات نفسانی نہیں دی، فرشتوں کو غصہ نہیں آتا، ان کو وہ جنسی خواہش نہیں ہوتی، وہ شادی بیاہ کے چکر میں نہیں ہوتے، نہ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے۔ یہ چیزیں تقریباً خواہشات نفسانی کے جو محور ہے یا مرکز ہے، یہی تین چیزیں ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، حیوانوں میں جو خصلتیں پائی جاتی ہیں ان کو غصہ آتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے یا جن سے خواہش ہے، آسمان کے فرشتوں کو اس سے دور رکھا، اور جب حیوانات کو پیدا کیا ان کو یہ خواہش دی، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کو غصہ آتا ہے حیوانات کو، اسی طرح اس میں وہ جنسی خواہش ہوتی ہے حیوانات، تو حیوانات کو پیدا کیا، مال مویشی پرندے درندوں کو، ان میں خواہشات نفسانی کو رکھا، عقل کی نعمت سے ان کو محروم رکھا۔ لیکن وَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے بھی نوازا اور ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی بھی رکھ دی انسان کے اندر، تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی رکھا ہے اور خواہشات نفسانی کو بھی رکھا ہے۔ اس طرح انسان ایک وہ میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ایک طرف سے عقل کا محاذ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خواہشات نفسانی کا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عقل خواہشات نفسانی کو شکست دیں فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہشات نفسانی اس کی عقل کو شکست دے دیں وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو نہج البلاغہ کے تیسری جلد میں ہے، وہ قرآن مجید کی آیت سے اقتباس ہے، یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ مال مویشی کی طرح ہیں
بلکہ مال مویشی سے بھی بدتر ہے. صحیح. اور مال مویشی سے بدتر ہونے کی ظاہر ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مال مویشی حیوانات اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی فصل میں جا کے اس کو رون ڈالتے ہیں یا مالک کی اجازت کے بغیر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی گاڑی کا، آپ کی کھڑکی کا، آپ کی شیشہ اگر کوئی سرکش حیوان توڑ دیتا ہے تو وہ اس کی کوئی مذمت نہیں کرے گا، اس کی کوئی ملامت نہیں کرے گا. سر یہی کہا جاتا ہے یہ حیوان ہے، وہ حیوان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ جس کی بنا پہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی جو قباحت ہے اس کو سمجھ سکے، اس کو درک خیر و شر کی کوئی اسے تمیز، اس کو خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہذا وہ اگر نقصان پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے اور اس کے ذریعے ظلم کی قباحت کو وہ سمجھتا ہے، جی جھوٹ کی قباحت کو وہ سمجھتا ہے، بددیانتی کی اور خیانت کی قباحت کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور خداداد عقل کو نظر انداز کرے تو منطقی طور پر اس کو مال مویشی سے بدتر ہو جانا چاہیے. اور دوسرے مقام پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، دشمنان اسلام کو مارتے ہیں یا خود اپنی جان آفرین کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جو معصیت اور گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، پاک دامن انسان فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے. یہاں آپ نے فرمایا فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے، اور دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا دوسری روایت میں کہ جس کی عقل اس کے خواہشات نفسانی کو شکست دیں وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز سے فارغ ہو کے آنے والوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ خوشامدید کہتا ہوں ان مجاہدین راہ اسلام کو کہ جو جہاد اصغر سے فارغ ہوئے، اب ان کے ذمے جہاد اکبر رہ گیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہاد کا عمل اور عبادت جس کے نتیجے میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ اگر جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت یہ جہاد اکبر ہے. تو خواہشات نفسانی کی یعنی مخالفت کی جتنی فضیلت ہے اس کی پیروی اتنی ہی قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ اللہ کی گواہی کے مطابق وقت آخر ایمان کی نعمت سے انسان محروم ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر وہ